پہچان سکتی ہے اللہ کی ذات، ایک پہچان سکتا ہے اللہ کا نبی خاتم الانبیاء، ان کے علاوہ کوئی علی کو پہچان نہیں سکتا۔ بات آگے بڑھاؤں، کیسے پہچانتے علی ہے کون؟ آ جائیں اس علی کے دروازے پر جھک کر سلام کر کے کہیں یا علی اتنا تو بتا دے، اتنا تو بتا دے، ساری زندگی عبادت بھی کی تو نے، ساری زندگی فاتح بھی رہے، ساری زندگی نبی کے جانشین بھی رہے، صرف اتنا بتا دے کبھی فخر کیا ہے تو نے؟ نہیں اس طرح نہیں۔ یا علی ساری زندگی جنگوں میں بھی فتح تو نہیں کی، تیری وجہ سے ہی کامیابی ملی ہے، تیری وجہ سے، نہیں تو لوگ تو بھاگ رہے تھے میدان سے، تیری وجہ سے فتح ملی ہے۔ اب تو ہی بتا، فاتحہ بھی تو رہا، کبھی تو نے فخر کیا؟ مولا علی کہتے ہیں میرے فخر کے لیے، اچھا کہتا ہے ہاں زندگی میں مولا کائنات نے ایک مرتبہ فخر کیا۔ کب؟ یا علی جب آپ نے خیبر فتح کیا، جب آپ کو رسول خدا نے اپنا جانشین بنایا، جب آپ کو رسول نے اپنا جانشین بنایا، کیا اسی وقت آپ نے فخر کیا؟ مولا کائنات مسکرا کر کہتے ہیں ہاں میری کامیابی کی یہ نشانی ضرور ہے، لیکن میں نے اس چیز میں کبھی فخر نہیں کیا۔ تو سارے جو محب علی تھے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا علی وہ فخر کا مقام تو بتائیں۔ اب مولا کائنات سے بیان سننا، جو مولا کائنات نے کہا کہ میں اس وقت فخر کرنے لگا تھا جب اللہ نے کہا تھا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ جب لوگ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے تو اللہ نے رسول کی شاہدی کے لیے دو شاہد بنائے، ایک اللہ نے خود کو شاہد بنایا، دوسرا مجھ علی کو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی توجہ ہے نا، کیا کہا کہ اللہ نے جب کہا لست مرسلا، کافر کہتے تھے تو رسول نہیں ہے، تو اللہ نے کہا تھا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب ومن عندہ علم الکتاب۔ میں نے فخر اسی جگہ پر کیا تھا جب لا شریک اللہ نے، توجہ کرنا میری طرف، جب میں نے فخر اسی ٹائم کیا تھا جب لا شریک اللہ نے محمد مصطفیٰ کی گواہی کے لیے، توجہ کریں میری طرف، جب میں نے فخر اسی ٹائم کیا تھا جب لا شریک اللہ نے محمد مصطفیٰ کی گواہی کے لیے، لا شریک اللہ نے مجھ علی کو اپنا شریک بنایا۔ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ جو شریک ہے وہ تو مشرک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسری علی کی ذات ہے۔ علی کی تعریف یہ کافی نہیں ہے کیا؟ یہ کافی نہیں ہے کیا؟ اگر علی کی تعریف اگر دنیا کرنا چاہے، دنیا نے بڑی کوشش کی، دنیا نے بڑی کوشش کی کہ امام علی بن ابی طالب کے فضائل کم کیے جائیں، دولت کے خزانے کھولے گئے کہ علی کے فضائل کم کیے جائیں، دنیا والوں نے بڑی کوشش کی۔
لیکن ہوا کیا؟ جتنے چھپانے کی کوشش علی بن ابی طالب کے فضائل کو کی نا، علی بن ابی طالب وہ امام ہے جو کسی سے چھپ نہیں سکا۔ اتنے فضائل کے مالک ہیں یہ ہستیاں۔ کبھی اسی دروازے پہ آیا کر، کبھی اسی دروازے پہ آیا کر۔ صرف علی بن ابی طالب نے جنگیں نہیں کی تھی، امام علی بن ابی طالب نے جنگیں نہیں کی تھی۔ بس ایک چھوٹی سی حدیث بیان کروں، اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں۔ ایک مرتبہ، کیونکہ امام علی بن ابی طالب کے کچھ دوسرے بھی فضائل ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے گھر میں گئے۔ کیا دیکھا کہ امام علی بن ابی طالب، یہاں پر کتب میں دو حوالے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ دال تھی، دوسرے کہتے ہیں چھولے تھے۔ جانتے ہیں نا چھولے؟ چھولے تھے، ان چھولوں میں سے کنکریاں نکال رہے تھے۔ کون؟ فاتح خیبر علی۔ آج ہم اگر گھر میں کام کرتے ہیں نا تو ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں؟ زن مرید بن گیا ہے، ایسے ہے نا۔ علی جیسا امام چھولوں میں سے پتھریاں نکال رہا ہے۔ نبی آیا اور خاتون جنت اس چھولوں کو ابالنے کے لیے آگ جلا رہی ہے۔ جیسے ہی رسول آئے کہتے ہیں یا علی، سلام دے، کہتے ہیں یا علی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو پتا ہے؟ آج وہ نیکی بتا کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث سن کے کل سارے گھر میں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ یا علی یہ جو آپ کام کروا رہے ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اس کا اجر آپ کو پتا ہے؟ اب جبھی بھی نبی نے مولا کائنات سے سوال کیا ہے نا تو وہاں پر مولا نے یہ نہیں کہا ہاں پتا ہے، کہا ایک اللہ کو پتا ہے، دوسرا اللہ کے حبیب کو پتا ہے۔ کہا اگر یہ بات ہے تو سن لیں، جو اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی سمجھتے ہیں پنجی زال سا گدو بلا سدی میرا زیوا، اپنی بیوی کے ساتھ کام میں ہیلپ کروائے، مدد کروائے، اللہ ان کو 70 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے حدیث یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے، توجہ کرنا۔ جو ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں کام کروائے، ہیلپ کروائے، اللہ اسے 70 مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، 70 عمرہ کا ثواب دیتا ہے، 70 شہداء کا ثواب دیتا ہے، 70 نماز جمعہ کا ثواب دیتا ہے، 70 میت کو غسل کرانے کا ثواب دیتا ہے، 70 نماز میت پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، توجہ کرنا، 70 مریضوں کی عیادت کا ثواب دیتا ہے۔ پھر آگے مولا کائنات کو رسول خدا فرماتے ہیں اتنا تو بتا دے یا علی بھلا ایک شہید کا ثواب کتنا ہے؟ اب وہاں پر مولا کائنات ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کو پتا۔ اب آپ میں سے کون ہے جو گھر میں یہ کام کر کے اتنا ثواب لے لے؟ کریں گے نا؟ کیونکہ سیرت ہے جب امام علی جیسا گھر میں کام کروا سکتا ہے۔ میں نے یہ بلوچستان کے ایک علاقے میں ڈھاڈر میں پڑھا تھا، یہ حدیث پڑھی تھی نا، تو کیا ہوا؟ دوسرے دن وہ مومن جو غصے میں آگے کہتے ہیں مولانا صاحب ایسی حدیثیں کم از کم ممبر پہ تو نہ بیان کریں، کیونکہ یہ آپ کی حدیث ممبر پر سنائی گئی، ہمارے گھروں تک آواز جاتا ہے، پھر صبح کو جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہماری بیویاں جھاڑو ہاتھ میں رکھ کے کہتی ہیں ابھی جھاڑو لگانا شروع کر دو، مولانا نے کہہ دیا تھا۔ توجہ کرنا۔ تو انہوں نے اور کیا کہا کہ کہیں ہماری بیویاں خاتون جنت جیسی تو نہیں ہیں،
ہماری بیویاں خاتون جنت جیسی تو نہیں ہیں. میں نے پھر اسی 8ویں محرم کی رات تھی, میں نے اس کا پھر جواب دیا, چلو میں اپنی بہنوں اور ماؤں کی طرف سے وکیل بن رہا ہوں. آپ نے کہا ہماری بیویاں خاتون جنت جیسی نہیں ہیں, میں ان کی طرف سے وکیل بن کے کہتا ہوں تم علی جیسے بن جاؤ, خاتون جنت جیسی وہ بن جائیں گی. سیرت علی بن ابی طالب تو اپناؤ نا. علی بن ابی طالب تو نماز کے اتنے پابند تھے. الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب. یہ علی بن ابی طالب فخر کر رہا ہے خدا سے دعا کر کے. آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں. ہمیں صرف امام علی بن ابی طالب کے دوسرے فضائل نہیں, اس طرح بھی آنا چاہیے کہ امام علی بن ابی طالب عبادت بھی کرتے تھے, اس کی سیرت بھی اپنانی چاہیے. یہ یاد رکھنا, ایک بات نوٹ کر رہے کہ ہم جو عزاداری کرتے آئے ہیں نا, کتنی تکلیف اٹھا کے یہاں پر آئے ہیں. گرمی بھی تھی, وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, مسائل کتنے تھے ہمارے ساتھ, مسائل حل ہوئے, کافی حد تک حل ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے تکلیف کی نا. یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ عبادت قبول ہو جو عزاداری وہاں سے کر کے یہاں تک آ گئے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو تو مقصد امام حسین کو فراموش نہ کریں. امام حسین کے مقصد کو فراموش نہ کریں. کون سا مقصد تھا امام کا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. امام کہتے ہیں ہم گواہی دیتے